چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی ایپیسوڈ نمبر 52 میں خوش آمدید۔ حیدر علی اور مرہٹوں کے ساتھ لڑنے میں انگریزوں کا بڑا روپیہ صرف ہوا اور یہ ضروری تھا کہ ہیسٹنگز کہیں نہ کہیں سے روپیہ بہم پہنچائے۔ کرناٹک کی حفاظت کی خاطر حیدر علی سے لڑائی کی گئی، مگر محمد علی نواب کرناٹک ایک پیسہ تک دینے کے قابل نہ تھا۔ غنیم نے اس کا ملک اجاڑ دیا تھا، قحط پڑ رہا تھا، پھر ریت مال گزاری اور محصول ادا کرتی تو کہاں سے؟ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ جب مدراس میں روپیہ بہم نہ پہنچ سکا تو ہیسٹنگز نے شجاع الدولہ کے بیٹے نواب اودھ سے کہا کہ کمپنی کا جو روپیہ تمہارے ذمہ واجب الادا ہے دے دو۔ اس نے جواب دیا کہ میرے والد نے جو روپیہ خزانے میں چھوڑا تھا وہ بیگمات یعنی میری والدہ اور دادی نے دبا لیا ہے، اجازت دی جائے کہ میں ان سے روپیہ لے لوں۔ ہیسٹنگز نے اجازت دے دی۔ نواب نے بیگمات سے روپیہ نکلوانے کی خاطر ان پر اور ان کے ملازموں پر ایسی سختی کی کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ ہیسٹنگز کا اس میں کچھ قصور نہ تھا، مگر اس کے پرانے دشمن مسٹر فرانسس نے کہا کہ یہ سب قصور اسی کا ہے۔ پھر ہیسٹنگز نے بنارس کے راجہ چیت سنگھ سے کہا کہ کمپنی کو کچھ روپیہ دے دو۔ یہ انگریزوں کی مدد سے گدی پر بیٹھا تھا اور ان کو خراج دیتا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ لڑائی میں ان کی مدد کرے، کیونکہ ان کے دشمن اس کے دشمن تھے، اور اگر انگریز سپاہ کی پناہ نہ ہوتی تو مرہٹے اس کا ملک چھین لیتے یا چوتھ لیتے۔ چیت سنگھ بڑا دولت مند تھا، پھر بھی اس نے کمپنی کی مدد کرنے سے انکار کیا۔ ہیسٹنگز خود بنارس گیا تاکہ چیت سنگھ سے روپیہ لے۔ چیت سنگھ کو علیحدہ کیا گیا اور اس کا بھتیجا گدی پر بٹھایا گیا۔ اس معاملے میں بھی مسٹر فرانسس یہی کہتا تھا کہ ہیسٹنگز نے ظلم کیا ہے۔ مسٹر فرانسس انگلینڈ پہنچا اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے وارن ہیسٹنگز کی شکایت کی۔ کمپنی کے کارکنوں یعنی ڈائریکٹروں نے خیال کیا کہ مسٹر فرانسس سچ کہتا ہے اور انہوں نے گورنر جنرل پر بڑا الزام لگایا۔ وارن ہیسٹنگز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر ولایت چلا گیا اور وہاں پارلیمنٹ کے سامنے اس کا مقدمہ پیش ہوا۔ 7 برس تک مقدمہ زیر تجویز رہا، لیکن آخرکار وارن ہیسٹنگز ہر ایک الزام سے بری قرار دیا گیا۔ اسی اثنا میں انگلینڈ کے وزیر اعظم مسٹر پٹ نے ایک نیا قانون جاری کرایا جو پٹس انڈیا بل کہلاتا ہے۔ اس قانون کی رو سے ایک مجلس انتظامیہ بنائی گئی جس کے 6 ممبر تھے۔ مجلس کا یہ کام تھا کہ حکومت ہند کی عنان کو اپنے ہاتھ میں رکھے، پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کسی مقامی راجہ یا رئیس سے صلح و جنگ وقوع میں نہ آئے۔ 1784 عیسوی سے سلطنت ہند کی فرمانروا یہ مجلس انتظامیہ تھی۔